अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, बारूद, सिफारतकारी और आलमी ताकतों की शतरंज मशरिक़ वुस्ता एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को जंग के शोलों में धकेल सकती है। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि वो सालिसी से पीछे नहीं हटा और मफाहमती याददाश्त आज भी काबिल अमल है, तो दूसरी तरफ इसराइल पर अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन माहिदे को सबोताज करने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। जेडी वेंस का इंकशाफ क्या किसी बड़े सिफारती भूंचाल का पेश खैमा बनने जा रहा है, और क्या पाकिस्तान वाकई इस आग को ठंडा करने में कोई फैसला कुन किरदार अदा कर पाएगा? ये आज के अहम सवाल होंगे। ईरान की बात करें तो आबनाए हुर्मुज़ को अपनी सुर्ख लकीर करार देते हुए ईरान ने खबरदार किया है कि अगर इसे निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तनसीबात महफूज नहीं रहेंगी। सवाल ये है कि क्या आलमी मईशत एक नए मौशी ज़लज़ले की मुतहम्मिल हो सकती है? उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि सदर ट्रंप ज़मीनी फ़ौज भेजने पर भी गौर कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या अमरीका एक तवील और महंगी जंग का बोझ उठाने के लिए तैयार है? और ईरान का कहना है कि इसका हमसाया ममालिक और इस्लामी रियासतों से तसादुम का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत होती है तो क्या सरहदें गैर मुतल्लिक हो जाएंगी? क्या खलीजी रियासतें इस कशमकश से खुद को अलग रख पाएंगी? और सबसे अहम सवाल, ईरान के पास अब क्या ऑप्शंस बाकी हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज इन्हीं अहम और हसास पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम बात करेंगे कि आखिर इस मुल्क में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्या अब आवाम सांस भी ले तो हुकूमत कीमतनामा जारी कर दे? कभी 15 दिन, फिर हफ्तावार, और अब बात रोज़ाना की बुनियाद पर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन अब रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस मुल्क में सिर्फ एक चीज़ मुस्तकिल है और वो है अवाम की मुश्किलात। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके हाथ में इख्तियार है वही अवाम की जेब तक रसाई रखता है। मामला क्या है बताएंगे आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन अभी आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमरीका ईरान कशीदगी के हवाले से। बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। एक्स एम्बेसडर GR बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब मौजूद हैं, और IR एक्सपर्ट डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। GR बलोच साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ। एक तरफ सर हम देख रहे हैं कि जो फ़ौजी तसादुम है दोनों तरफ से, वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुंच गया है। अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान जवाबी हमले कर रहा है। आज सुबह भी हमने देखा कि बहरीन, कुवैत और उर्दन पर ईरान की तरफ से हमले किए गए। लेकिन सर, इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट जारी की है और कहा गया है कि पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हैं वो अभी भी जारी हैं। हाँ, थोड़ा सा गैप ज़रूर आया है, लेकिन मामलात अभी भी बैक एंड पर चल रहे हैं। सर, एक तो ये, और दूसरा जेडी वेंस का जो इंकशाफ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि इसराइल नहीं चाहता कि अमरीका और ईरान के दरमियान ये मुआहिदा तय पा जाए। इस पूरी सिचुएशन को, जेडी वेंस के बयान को, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं सर आप? बहुत शुक्रिया जवेरिया। इस काइंड ऑफ $1 million कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बो है ऑफ क्वेश्चंस जो आपका है। इस काइंड ऑफ अ प्रोपोजिशन, आपके सवाल को अगर मैं डिफाइन करूं कि आगे क्या दुनिया कैसी नज़र आ रही है, हमें ट्राई करेंगे। ऑल्दो क्रिस्टल बॉल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो ये कि अब अमेरिका में कम से कम ये वाज़ेह हो गया कि दो लॉबीज काम कर रही हैं। एक वो जो वॉर लॉबी, जो कि वॉर चाहती है, और क्यों चाहती है उसकी भी असबाब है। और ईरान में भी तकरीबन तकसीम है। वो लॉबी जो चाहती है कि हाँ, अब जंगों के स्टेज से निकल के रिवोल्यूशन को, अंदरूनी ताकत को बढ़ाना चाहिए और उसी से सस्टेन करना चाहिए जी। तो मैं उससे शुरू करता हूँ। देखिए, ईरान का इनकलाब भी एक बड़े क्रिटिकल हिस्टोरिकल मोड़ पे है। आइदर इट कैन रियली, जो 47 साल के उनकी जो बेनिफिट्स हैं, जो कंसोलिडेशन है, और उसकी जो अभी एक बहुत मॉरल फतह भी है और टेक्निकल भी उसकी जीत जो जंग में हुई है अगेंस्ट टू सुपर पावर्स, वन ए रीजनल पावर दैट इज इजराइल, द अदर द यूएस। तो अगर मैं ईरान होता तो मैं अपनी इस जीत को प्रोटेक्ट करता। इसी थोड़ा सा अगर उसको हम उस एनालॉजी पे दी जाए कि अगर दो कहीं फाइट हो भी रही है, दे हैव टू, अगर और ऐसी जीत जो कि बहुत इससे पहले सोच नहीं रहे थे लोग, ऑल्दो पीपल लाइक अस वर optimistic given the bravery, the wisdom and all that of Iran, हमने भी उसको बहुत
بڑا چڑھا کے بات کی, جذبات میں بہہ کے. تو اب وہ جو جیت ان کی ہے, جو ان کی سکسس ہے, جو کہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا, اس کو کیا وہ جو ہے وہ کھونا چاہتے ہیں اور اپنے اسی جو ہے وہ سیدھی لائن پہ جانا چاہتے ہیں کہ جی نہیں وار فار ایور, اور وہ ایڈیالوجیکلی اپنے انقلاب کو انہی وار سے ہی فیڈ کرتے رہیں گے, وار ڈائریکٹلی بائی اٹ اینڈ وار بائی اٹس پراکسیز, اور اسی سے وہ سمجھتے ہیں کا ڈومیننس آف دا ریجن ہے. جہاں تک یو ایس کا تعلق ہے, میں بہت ساری چیزیں اکٹھے آپ کے سوال کی وجہ سے کر رہا ہوں, لیکن ایچ ون ریکوائرز اے سیپریٹ ایلابوریشن. تو وہاں پہ بھی اس طرح سے کہ دیکھیے ان لائک ادر پریزیڈنٹس جو کہ لمبی وار کے لیے گئے, چاہے افغانستان تھا, عراق تھا, سیریا یا لیبیا, he tried another model کہ شارٹ اینڈ شارپ وار کی جائے, کچھ دنوں کی, کچھ ہفتوں کی, and take back some advantages and then see what happens. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ they are convinced کہ اس جنگ نے وہ جو مطلوبہ نتائج سے نہیں نکلے. اب کون جیتے گا, کون ہارے گا, اس کا فیصلہ میں اور آپ کم از کم اس پروگرام میں نہیں کر سکتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر شازیہ, آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ ثالثی سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹا اور مفاہمتی یادداشت اب بھی قابل عمل ہے. پاکستان تو اپنی بھرپور کوششیں کر رہا ہے, لیکن یہ جو دونوں فریق ہیں یہ کچھ سننے والے نہیں ہیں, کوئی بھی بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جس طرح سے ابھی جی آر بلوچ صاحب نے بھی بات کی کہ ایران کو اپنی جیت کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ذرا ایلیبوریٹ کیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ. جی آر بلوچ صاحب جو فرما رہے ہیں جیت کو پروٹیکٹ کرنے کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس جو ایک وکٹری آئی ہے, اس نے ڈپلومیٹک سمپتھی لی ہے پورے ویسٹ میں. ویسٹرن میڈیا اس کا ذکر جو ہے وہ پہلی دفعہ بھلے لفظوں میں مجبوراً جو ہے وہ کرنا شروع ہو گیا ہے. باقی جو ریجن کے کنٹری ہیں انہوں نے ریٹیلیٹ کیا گلف کنٹریز پہ. تو ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کریں اور کیا کر سکتے ہیں, مجبوری ہے. ہم بہت زیادہ اس معاملے میں ڈیفینسو ہوئے ہیں اور سب اس چیز پہ ہیں کہ جی اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ بھی اگر سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے تو ایران جو ہے اسے سنبھال لے. گلف کے کنٹریز جو ہیں وہ 12 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے, تو پاکستان کے توسط سے باری باری پلیجز کر رہے ہیں کہ ہم اتنے دیتے ہیں, ہم اتنے دیتے ہیں. آپ ٹرمپ کو ایک سائڈ پہ رکھیے, ہم اپنی اقتصادی جو ہماری پلاننگ ہے اس کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں, ہم اپنی سیکیورٹی کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. ہم اس ریجن کے اندر سروائیو کرنا چاہتے ہیں, ہم جغرافیہ نہیں بدل سکتے. تو یہ جو ایک فیلنگ ہے جو ایران نے پری جو ہے آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کے جو فیوچر سیریمنی ہے اس سے پہلے تک انہوں نے دیکھی ہے, اور پھر اس سیریمنی کے ان رسومات کے دوران جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آئے ہیں, تو اس نے شاید ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ کلاؤڈینس آف سینسیشن دے دیا ہے. تو ان کی جو جیت ان کو ملی تھی, اب آپ کو اس طرح سے اس ریجن میں بھی لوگ جو ہے اس بات کو ریڈ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے کہ وہ گلف کے کنٹریز کیا کریں جن کے اندر بیسز ہیں, اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ایران سے خطرہ ہے. اور ان کے اور پھر دیکھیں یہ منصوبے ہوتے ہیں 20 سال کا, 30 سال کا, 50 سال کا. آپ کورٹ آف آربیٹریشن میں جا سکتے ہیں, آپ راتوں رات تو نہیں کہہ سکتے اٹھائیں جی اپنا سامان. اس طرح تو کسی سے کرائے کا مکان نہیں خالی کرایا جا سکتا. بیس جو ہے جہاں پہ بنی ہوئی ہے اس کا کوئی لیگل پروسیجر بھی تو ہوگا, اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا سارے کا سارا ایگزسٹنس جو ہے وہ ایک الوژن پہ تھی کہ جی ہم سیف ہیں, آپ کی اکانومی ہمارے پاس سیف ہے, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, اور مسلسل امریکہ آپ پہ اٹیک کرے گا اور آپ ہم پہ اٹیک کر دیں گے, تو وہ سمپتھی کا لیول نہیں رہے گا. اور پھر آپ کے اندر سے یعنی ایران کے اندر سے اس طرح کے بیانات آئیں گے انتقام کے یا انتقام لینے کے, تو وہ ٹرانسلیٹ ہوں گے, دشمن ٹرانسلیٹ کرے گا کہ جی ایرانی جو ہیں وہ تو ٹرمپ کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں, اور اس پہ پوری کی پوری ایک میڈیا کیمپین چلی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. 40 سال سے آپ ڈیتھ فار امریکہ انچانٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو فائدہ نہیں دیا. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, آپ پہ ظلم ہوا, آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, مگر اس ریجن کو ساتھ لے کے چلیے. پوائنٹ صرف یہ ہے, اور یہ آسان راستہ نہیں ہے, یہ فرمائش ضرور ہے, گھر بیٹھ کے کرنا آسان ہے, لیکن اس ریجن کو اگر ایران اپنے ساتھ نہیں لے کے چلتا اور اپنی ڈپلومیٹک آئسولیشن کو اسی طرح قائم رکھتا ہے, تو ویسٹ تو اس کا دشمن ہے ہی. سیریا کو اگر 20 سال لگ گئے, بہت بہادر ہیں, تو ان کو 25 سال لگ جائیں گے. وہ جس کام کے اوپر جو ہے ایسکیلیٹر پہ پیر رکھ لیتے ہیں وہ پھر پیر ہٹاتے نہیں ہیں. انہوں نے اس کو
ڈسفنکشنل کرنا ہے اور اگلا پڑاؤ پھر ان کا پیئر کمپیٹیٹر چائنا ہے, تو یہ ڈسفنکشنل پھر وہ کرنے پہ آ جائیں گے. یہ ڈسفنکشنل ہونے سے بچ بھی کب سکتے ہیں اگر یہ ریجن کے ساتھ کنسولیڈیٹ کرتے رہیں, اور ریجن ان کی ہر فرمائش کے ساتھ ہے. وہ ایم او یو ہم نے بیٹھ کر لکھوایا ہے جس کا ایک ایک پوائنٹ ان کے ساتھ ہے, لیکن کم از کم یہ گلف کے لاج رکھیں سالسیوں کی اور ریجن کے وہ ممالک جو ایران کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب نصیر واقع صاحب, آپ کے سامنے بھی یہی سوال سب سے پہلے رکھنا چاہوں گی کہ کیا ایران کو ریجن کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر اٹیک کیا جا رہا ہے. امریکہ تو ایران پر کرتا ہے, ایران جو ہے جوابی طور پر جو خلیجی ممالک ہیں ان پر اٹیک کر دیتا ہے, تو یورپ کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بیر ایک ایران لے رہا ہے. تو اس پوری سچویشن میں ایران کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے اور پوری دنیا مانتی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے. ظاہر ہے ان کے پاس بہت بڑی فوج ہے, بہت ذرائع ہیں ان کے پاس, جہاز ہیں, میزائل ہیں, بہت کچھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اگر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ہے اور دے دی تھی تو اب اس کو چاہیے اس کو انجوائے کرے اور اس کو مینٹین کرے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ اگر کوئی ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا ہو بہت بڑا اور ایک ٹیم بڑی مشکل سے جیت تو گئی ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد کہے کہ جی میں دوبارہ میچ کھیلنے کو تیار ہوں, بھائی دوبارہ ممکن ہے آپ ہار جائیں, یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر بار ہی جیت جائیں. تو جو ایران کی اس وقت صورتحال ہے, حیران کن بات یہ ہے کہ ایران بار بار یہ میچ دوبارہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ امریکہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یقینی طور پر ان کی جانب سے بھی جو آگ کے منہ میں سے آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں ٹرمپ کی جانب سے, وہ کوئی امن پیدا کرنے والی باتیں تو نہیں ہیں. لیکن ایران چونکہ جس خطے میں موجود ہے اس کے ارد گرد جب بھی وہ حملہ کرتا ہے اپنے قریبی ممالک میں جہاں اس کا کہنا ہے کہ امریکی اڈے ہیں, بھئی وہ صرف امریکی اڈا تباہ نہیں ہوتا, اسلامی ممالک بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, اس ملک کا باقی حصہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, ان کی اکانومی ایفیکٹ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں دبئی کا کیا حال ہوا ہے. لہٰذا ایران کو چاہیے کہ وہ ایک تو اپنی وکٹری کو انجوائے کرے, اس نے جیت لیا, جنگ جیت لیا اور اس کو منوائے اور اس کو قائم رکھے, اس کو مینٹین رکھے. ایسا نہ ہو کہ حالات اس کے خلاف ہو جائیں. پھر ایران یہ بات ضرور سوچے گا کہ وہ جو اسلام آباد میں ایک ایم او یو لکھا تھا, پاکستان درمیان میں آیا تھا, امن امان کی بہت اچھی کوششیں ہوئی تھیں, وہ ایک بندہ بار بار اگر نہ مانے تو پھر سالسی بھی کہتا کہ چلے نہیں ماننا تو نہ منو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, سالسی بھی پھر تنگ آ جاتے ہیں نا. بھئی اتنا کچھ ہوا ہے, اب اگر ایران بار بار حملے کرے گا اور بلا وجہ کرے گا اور اسلامی ملکوں پہ کرے گا جو اس کے اسلامی برادر ملک ہیں, جیسے سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے, تو سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے. واقعی صاحب اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ سوال سامنے رکھیں گے پینل کے کہ کیا پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کا ضامن بن سکتا ہے, اور جو پاکستان کی ثالثی کی کوششیں ہیں کیا وہ ایک بار پھر رنگ لائیں گی, اور کیسے رنگ لائیں گی, اور کتنی مشکلات پاکستان کے لیے ایز اے ثالث ایز اے میڈیٹر ہیں. اس سب پہ بات کریں گے پینل کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کوششوں سے دستبردار ہونے کا جو تاثر دیا جا رہا ہے اس کو مسترد کرتے ہیں. ثالثی کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشیدگی وقتی طور پر غالب ضرور ہے, لیکن امید ہے کہ بالآخر امن اور مذاکرات کی سوچ ہی کامیاب ہوگی. جی آر بلوچ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت آج بھی مؤثر ہے اور قابل عمل ہے؟ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ زائل ہو گیا ہے, یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے, ایم او یو ختم ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. بالکل آئی ایگری ود پرسیپشن کہ یہ بالکل غلط ہے. جو پرسیپشن بنایا جا رہا ہے, کون بنا رہا ہے آئی ڈونٹ نو. انٹرنل فورسز ہیں, ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں, دونوں کا اس میں انٹرسٹ ہوگا کہ اتنی بڑی محنت جو کہ پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں ان آر ڈپلومیٹک ہسٹری ون آف دا بگیسٹ آئی تھنک انڈیور, جنیوا جو میٹنگز تھی آن افغانستان, اس میں بھی بہت سارا ہم نے ایز اے پارٹیسپینٹ کیا, لیکن ایز اے لیڈ نیگوشیٹر, ماڈریٹر, یہ دس از آئی تھنک ون آف اٹس کائنڈ ان آر ڈپلومیٹک ہسٹری. اور پھر مزیدار بات یہ کہ اس میں ایک
at the political level and at the public level internationally बड़ा consensus develop हुआ कि ये बहुत अच्छा काम है, इसे होना चाहिए और इसे कामयाब करना है हमने. And that was the reason कि जहां public support और political support, उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी कह सकते हैं, जब मिलती है तभी जाके ऐसे तारीखी, मैं इसे तारीखी कहूंगा, जाए कि इट हैज गॉट अ सेटबैक, तारीखी डिप्लोमेटिक पीस एग्रीमेंट साइन होते हैं या वजूद में आते हैं. और देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दे हैव बीन साइन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ 3 स्टेट्स. ईरान के प्रेसिडेंट ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किया है जी. तो मेरा अपना ख्याल, और फिर ये कि ये बड़ा comprehensive, although 14 points है, लेकिन I think it gives a very good road map for a sustainable peace, and that's the key. Minus one thing कि it does not touch the foundational questions. अच्छा जी आर बलोच साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये जो MOU साइन हुआ है इसके नुकात पे भी बात करना चाहूँगी. आप क्या समझते हैं इनके जो नुकात हैं, कौन सा नुक्ता ऐसे है जिस पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोबारा से रेज हो जाता है और जिस वजह से ये मुआहिदा कहा जाता है कि मुआहिदा ख़त्म हो गया या मुआहिदे पे मज़ीद बात नहीं होगी? नहीं, देखिए, ये तो कुछ लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया है कि उसकी जो लैंग्वेज थी, स्पेशली आर्टिकल 5 जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से है, वो चूंकि एम्बिगुअस था, ऑल्दो नॉट. देखिए, बिकॉज हम रहे इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो होता है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का, तो उसमें अज्यूम ये किया जाता है मीडिएटर के लिए कि भाई देयर इज अ गुडविल ऑन बोथ द साइड्स और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है. अगर इलविल है शुरू से तो फिर तो इट्स अ नॉन स्टार्टर. तो इसलिए व्हाटएवर द लैंग्वेज वाज, आई थिंक एग्रीड बाय देम ऑन द बेसिस कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड इंटरप्रेट भी किया जाएगा, तो इसको फिर पॉजिटिव तरीके से किया जाएगा, कोएग्जिस्टेंस के लिए किया जाएगा. और उसमें जो इम्प्लॉयड है तमाम 14 formula of coexistence, whether it is coexistence between Iran and GCC, coexistence of US influence there in the Western Asia and Iran within itself inside as well, कि repressive नहीं होगा, मतलब implied था कि जी हम अब हमारा डायरेक्शन हो जाए. बिल्कुल सही. डॉक्टर साहब, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है जी, आप बोलो साहब, आपका पॉइंट आ गया. डॉक्टर साहब, आपके सामने जी जी प्लीज प्लीज. मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूं कि नुकात की बात नहीं है, बात है इंटेंशन की. ठीक है. अब दोनों जो फरीकैन हैं उन्होंने अपने वॉर ऑब्जेक्टिव नए रख लिए हैं, एंड स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज दी की. अगर इसका कंट्रोल चला जाता है किसी, अब दोनों ही इस गलतफहमी में कि हमें मिल जाएगा, एंड दिस इज वेयर बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग. बिल्कुल सही. आपने इंटेंशन की बात की. डॉक्टर शाजिद चीमा साहब, आप क्या समझती हैं कि इस मुआहदे की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? और जेडी वेंस ने जो इंकशाफ किया है कि इसराइल नहीं चाहता कि ये मुआहदा हो या ये मुआहदा कामयाब हो. पूरी दुनिया तो जानती ही है कि इसराइली सबसे बड़ा स्पॉइलर है. जेडी वेंस की बात ने अब इस पर मुहर भी सख्त कर दी है. इस मुफाहमती यादाश्त की कामयाब ना होने की सबसे बड़ी वजह इसके सारे ही पॉइंट्स हैं, और इसके सारे पॉइंट्स का ईरान की फेवर में जाना है और अमेरिका का उजलत में इसको साइन करना है. और जेडी वेंस इस बयान से पहले कल या परसों जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ये बयान भी दे चुके हैं एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि ये जो हमने MOU साइन किया था ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज था. मैं और आप तो इस पे बात करते ही रहे हैं, हम कर ही रहे हैं मीडिया पे कि स्ट्रेटेजिक पॉज है, इसको हौसले से लीजिए और कंसोलिडेट कीजिए, दुश्मन ने वापस आना ही आना है. तो जेडी वेंस ने ये भी कह दिया है कि इस पे साइन करने का इतना क्या प्रॉब्लम था, जब बाद में इसकी पार्सिंग हुई, जनाब इसको पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो अमेरिका के अंदर भूचाल मचा हुआ है कि जी ये ट्रम्प क्या साइन करके आ गए. तो ट्रम्प बेसिकली जैसे रशिया का कहना है कि जी ये नॉन एग्रीमेंट केपेबल हैं, तो ये नॉन एग्रीमेंट उनके लिए एग्रीमेंट करना ना करना, उनको एक स्ट्रेटेजिकली उस वक्त के लिए एनर्जी क्राइसिस के लिए अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए एक पॉज चाहिए था. उस पॉज को वो उन्होंने सोचा कि हम फटाफट जो है वो बैकलॉग जो है वो निकालेंगे, ईरान पे से, ऑयल पे से सैंक्शंस हटाते हैं, इकोनॉमी स्टेबल होती है, फिर आगे चलते हैं, इसके बाद हमने क्या करना है. तो इल विल तो इसमें डे वन से है, और मीडिएटर्स को भी पता है, और दोनों पार्टीज को भी पता है, और ईरानियंस को भी पता है कि इसमें इल विल जो है वो शामिल है. ये कभी भी फिर आप क्या समझती हैं कि ये जो मुआहदा है, ये जो नुकात हैं, ये नल एंड वॉइड हो जाएंगे, और अगर बातचीत दोबारा होती है, एक मेज पे बैठते हैं, तो एक नया MOU बनेगा, एक नया मुआहदा होगा जिस पे साइन किए जाएंगे?
فی الحال ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں وہ کھلم کھلا جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران پہ جو ہے وہ گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور وہ فورسز ہماری نہیں ہوں گی، خدا جانے وہ کون سی پراکسی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے ایک بیان کر کے پھر واپس بھی لیا کہ 20% ہم اسٹیٹ آف ہرمز پہ ہم لگا رہے ہیں ٹیکس، اگر نہیں لگوانا تو گلف کے کنٹریز ہمارے ساتھ بزنس کریں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتوں کو تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مینٹل ازائلم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں آپس میں بھی نہیں ملتی ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر یہ سارے کا سارا ایم او یو جو ہے یہ فیور میں جاتا ہے ایران کے، سینکشنز ہٹیں گی ایران پہ، اسٹیٹ آف ہرمز کا انتظام سنبھالے گا ایران، پیسے ملیں گے ایران کو، تو پھر امریکہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً اب اگر یہ دوبارہ بیٹھتے ہیں اگین، بیٹھنے سے پہلے میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ اسٹریٹجک پاز ہوگا، اس میں امریکہ کی ال ول شامل ہوگی. وہ صرف ایک وقتی پاز کے لیے دوبارہ بیٹھ ضرور جائیں گے لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک نئی بات لے کر بیٹھیں گے. اور شاید ہم سب کو بھی پتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو بیٹھ ضرور جانا چاہیے اور ایران یہی بات سمجھ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے واقع صاحب، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں اگر بیٹھیں گے تو پھر ان پوائنٹس پہ بات نہیں ہوگی، کچھ نئے پوائنٹس بنائے جائیں گے اور اس پہ بات ہوگی؟ کیونکہ جب یہ نکات سامنے آئے بھی تھے تو واضح طور پر یہ تھا کہ یہ بہت حد تک ایران کی فیور میں ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ امریکہ نے عجلت میں اس پہ سائن کیے. اصل میں آپ اگر ان تمام نکات کو غور سے پڑھیں تو ایسا لگتا ہے، جو میری اس میں رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے کنفیوز سے ہیں. ان میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے، خاص طور پر یہ جو آپ نائے ہرمز کی ہے. لیکن جب آپ اس طرح کا ایم او یو لکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف ایران ہے اور اتنی جنگ و جدل ہو رہی ہے، تو آپ کو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو لکھنا چاہیے کہ اس پہ ٹول ٹیکس ہوگا نہیں ہوگا، کنٹرول کس کا ہوگا، فوجیں ہٹیں گی نہیں. اچھا، بہت ساری چیزیں طے ہوئے بغیر ہی یہ ایم او یو سائن ہو گیا. اس سے بھی میں بڑی بات ایک کرنے لگا ہوں، اب شاید کچھ لوگوں کو اچھی لگے یا بری لگے. دیکھیں، جو ثالث ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے. جو بھی کوئی ملک ہو یا کوئی شخص ہو، یا وہ ثالث جو ہے جب دونوں پارٹیاں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی تو وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ان سے عمل درآمد کروائے. آپ مجھے بتائیے، پاکستان بالکل ثالث بنا اپنی نیک نیتی سے پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے. اب اگر امریکہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا، ایران نہیں مانتا، تو مجھے بتائیے پاکستان کس طرح زبردستی ان کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ نے ہمارے سامنے ایم او یو سائن کیا تھا اور ہر حال میں آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں. وہ ہم نہیں کر سکتے. دیکھیے بات یہ ہے پھر ثالثی کی صورت میں دیگر ممالک کو بھی اس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. یقینی طور پہ رشیا، چائنا، یونائٹڈ نیشنز اور دوسرے بڑے بڑے ممالک کو درمیان میں بیٹھ کے اس چیز کا پابند کرنا چاہیے. اور ایک بڑی اہم بات یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ جناب جو ملک اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا، ان کو ڈیویٹ کرے گا، اس سے ہٹے گا، اس کو اتنے اربوں ڈالر جرمانہ ہوگا اور پوری دنیا اس سے کٹ آف ہو جائے گی، کیونکہ پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ رہی تھی. اچھا، ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ جی اگر ہم اس پہ نہیں کریں، ہاں اگر وہ نہیں مانتے تو اس صورت میں کیا ہوگا. بھلا کیوں نہیں لکھا ہوا؟ اس لیے کہ دونوں کی مرضی ہے، مانے مرضی ہے نہ مانے. اس طرح کے ایم او یو کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف امریکہ، دوسری طرف ایران. اب دونوں جنگ کے متحمل، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو اگر جنگ ہوتی ہے تو ایران اور امریکہ کے پاس آپشنز کیا موجود ہوں گے؟ ناظرین، بریک کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ویسے تو یہ لگ رہا ہے اور زمینی حقائق بھی ایک بتا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ مزید جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، اور ایکشنز دونوں طرف سے ہمیں اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جی آر بلوچ صاحب، سوال اب یہ ہے کہ اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان تو ان دونوں کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں؟ امریکہ کا ایک آپشن تو سامنے آ گیا ہے کہ وہ ٹروپس اتارنے کی بات کر رہے ہیں ایران پر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے امریکہ کی طرف سے ان کے حق میں جائے گا، اور مزید آپشنز کیا ہوں گے دونوں طرف؟ دیکھیے، آپ نے چونکہ 2 منٹ دیے ہیں تو میں 1 منٹ دوں گا آپ کے سوال کے جواب کا، اور 1 منٹ میں کچھ ایک میری اپنی طرف سے گزارش ہے. پہلے میں اپنی گزارش کر دوں. دیکھیے، اب بھی اسپیس ہے دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے اور نیبرہڈ کے لیے اور مڈل ایسٹ کے لیے خاص طور پر، کہ اس
बड़ी जंग को, बड़ी आफत को वो अपने आप को इस बड़ी आफत से बचा सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। ग्राउंड ट्रूप्स भी हो सकते हैं, तीसरी कुव्वत भी अंदर से आ सकती है, बाहर से आ सकती है। और उसका तरीका ये है कि जो असल इस वक्त मुद्दा है, जो हमेशा मैंने कहा है कि इट इज नॉट द न्यूक्लियर इशू, इट इज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। और ये मैं मुसलसिल मुतवातिर कहता रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, तो अब भी है। उसका ये है कि एक मेरा प्रपोजल जो मैंने, बाकी लोगों ने भी शायद सोचा होगा, बट एक प्रॉपर मैंने उसको बना के भेजा हुआ है, होपफुली आ जाएगा आर्टिकल, कि एक इंटरनेशनल मेरीटाइम कमीशन ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बनाई जाए, जो कि इसको गवर्न करे, जिसमें IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो, GCC हो, अरब लीग हो, OIC हो, आसियान हो, तमाम स्टेक होल्डर उसके मेंबर बन जाए और एक फ्रेमवर्क बने कि अब आने वाले दिनों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बजाय जंग का जो है वो मैदान बनने के, हाउ कैन इट बिकम ए waterway of peace। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, यही सवाल आपके सामने, क्या ऑप्शंस हैं ईरान के पास और अमेरिका के पास अगर जंग जो है वो तूल पकड़ती है और मजीद आगे जाती है? ईरान के पास ऑप्शंस हैं कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपना कंट्रोल रखे अगर वो बचना चाहता है, सीरिया या लीबिया नहीं बनना चाहता। यही उसका न्यूक्लियर हथियार है, यही उसकी डिटरेंस है। जब तक उसका कंट्रोल जो है उसके पास रहेगा तो उसके बचे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अमेरिका के पास ऑप्शंस ये हैं कि वो ये डिसाइड कर ले कि वो एक 20 साल लंबी जंग के अंदर एंटर होना चाहता है या अभी वापस मुड़ के जो है किसी ना किसी तरह बची खुची जो कुछ भी उसके पास है उसको जैसे वो सेल आउट करना चाहता है वो कर ले, और बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो निगोसिएशन से ही सॉल्व होता है। तो इसको भी कोई निगोसिएशन का रंग दे लें, ये लंबे चक्रों में पड़ने वाली ग्रैंड चेस बोर्ड अब लपेट दी जाए। इसने बहुत लाशें उठा ली हैं और मजीद लाशें उठाने की वो मुतहम्मिल नहीं है। और अब जहां से लाशें उठाई जाती हैं उस चेस बोर्ड के नतीजे में अब उनको भी पता चल गया है कि हमने आगे से कैसे रिटेलिएट करना है, खुद को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, कैसे मिसाइल बनाने हैं, कैसे अंडर जो है वो सरफेस हमने वहां पे सिटी जो है वो बनाने हैं। तो उनके पास बचाव के 1001 तरीके हैं, और भूख कैसे काटनी है, बीमारी कैसे काटनी है, बेरोजगारी कैसे काटनी है। तो ईरान जो है जो ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपना कंट्रोल थोड़ा सा नरम करेगा तो ये उसके लिए सुइसाइडल होगा, और ये एक दो धारी तलवार है। इसको किसी ना किसी तरीके से जो है उसको ही इसका इंतजाम संभालते हुए अपनी जो है वो इंटिमिडेशन रीजन के अंदर नलिफाई करनी होगी, और खास तौर पे गल्फ के कंट्रीज को ये तसल्ली दिलानी होगी कि मैं खतरा नहीं हूँ। नहीं लगता कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है इसमें वो इस तसल्ली के दिलाने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल सही है। सिचुएशन जो है अभी की जरूरत है। ठीक है नसीर वाक़ई साहब, क्या ऑप्शंस हैं अमेरिका और ईरान के पास? देखिए, सिवाय अमन के, सुलह के, शांति के और आपस में MOU पर साइन करने के, वैसे तो दोनों ममालिक के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अगर वाकई ये ईरान के हाथ से चली गई तो फिर यकीनी तौर पर ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ यही वजह है ना फिर कि ईरान किसी सूरत भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल नहीं देना चाहता, ना किसी और इदारे को, और ख़ास तौर पर अमेरिका को। ये इसकी बहुत बड़ी हार होगी। आप देख लें, मेन बोन ऑफ कंटेंशन है ही इस वक्त ये। वो जो एटमी हथियारों की बात थी वो तो काफ़ी हद तक पीछे रह गई। अब इशू इसका बन गया। बात देखने वाली ये है कि अमेरिका क्या आने वाले वक्त में जंग का मुतहम्मिल हो सकता है। और जो ज़मीनी फौज उतारने की वो जो बात है ना, ये उसकी गलत फहमी है। ईरान के अंदर ज़मीनी फ़ौज उतारना ये उसने देख लिया होगा खामनाई के जनाजे में कि वहाँ की अवाम अपनी हुकूमत के साथ किस तरह मुसम्मम और लोहे की तरह खड़ी हुई है। और वहाँ की अवाम जो अमेरिका ने शुरू में कोशिश की थी ना कि मैं अपने कुछ लोग पेनिट्रेट कर लूँगा, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को कर लूँगा, किस बुरे तरीके से वो इसमें नाकाम हुआ। सारी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कोशिशें खाक में मिल गई। इसराइल ने कितना पैसा लगाया, कुछ नहीं हासिल हुआ। अब वो कोशिश भी करेगा तो बहुत बुरी तरह मात खाएगा। और अमेरिका के अंदर जो पेंटागन है ना, जो लोग वो बैठे हैं सारे डिसाइड करने वाले, वो किसी सूरत भी उसको ये मशवरा नहीं देंगे, ना ही वो उसको कहेंगे कि आप ज़मीनी फ़ौज जो वो ईरान के अंदर, क्यों, इनकी कौन सी सरहदें साथ मिलती हैं। देखें ना, सरहदी या तो कोई सरहद मिलती हो, इनको ज़मीनी फ़ौज
فوج اتارنے کے لیے پہلے ایران کے پاس ساتھ ساتھ جتنے ممالک ہیں پہلے تو وہاں فوج بھیجنی پڑے گی نا, پہلے وہاں اپنے اڈے قائم کریں گے, وہاں سے وہ تو کون دے گا بھائی. اب کوئی امریکہ کو اڈا دینے کو تیار نہیں ہے, انہوں نے دیکھ لیا جنہوں نے اڈے دیے ہوئے ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے, لہذا یہ بات ممکن نہیں ہے. یہ اس کی گیدڑ بھبکیاں ہیں ٹرمپ کی. یعنی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ایران کو بڑی سنجیدگی سے اور بڑا وائزلی چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ اسٹریٹ آف ہارمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھیں, لیکن کچھ ایسا معاملہ طے کر لیں کہ دوسری سائڈ پہ بھی وہ راضی ہو جائیں. یعنی ابھی بڑی عقل مندی کے ساتھ ایران کو چلنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب, نصیر واگد صاحب اور ڈاکٹر شاہزین وچیما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عوامی مسئلے کی, ہم پیٹرول کی بات کریں گے. مہینے بعد, ہفتوں کے بعد, اب بات دنوں پر آ گئی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے, یہ ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین سوال یہ ہے کہ اس ملک میں آخر چل کیا رہا ہے؟ کبھی بجلی کے بلوں کا طوفان, کبھی آٹے اور چینی کی قیمتوں کا عذاب, اور اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی ہر روز بدلنے کی تجویز. سوال یہ ہے کہ کیا عوام اب صبح آنکھ کھولتے ہی یہ بھی دیکھے گی کہ آج پیٹرول کتنے کا ہوگا؟ کیا اس ملک میں معاشی پالیسیز عوام کی سہولت کے لیے بنتی ہیں یا عوام کو نئی آزمائشوں میں ڈالنے کے لیے؟ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے, متوسط طبقہ مہینے کے بجٹ اور جیب کے درمیان جنگ لڑا ہے. ایسے میں اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہونا شروع ہو گئیں تو کیا عوام کو ایک نئے معاشی بھونچال کے لیے تیار رہنا ہوگا؟ حکومت تو کہتی ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں اور آبنائے ہرمز کی کشیدہ صورتحال کے باعث ایک ایسا نظام لانا ضروری ہے جو زمینی حقائق کے مطابق ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ زمینی حقائق کس کے, عالمی منڈی کے یا پاکستانی عوام کے؟ جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا مکمل فائدہ عوام تک کیوں نہیں پہنچتا, اور جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا سارا بوجھ سب سے پہلے عوام کے کندھوں پر ہی آخر کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ اگر اوگرا ہر رات قیمتوں کا تعین کرے گی تو کیا ہر روز بدلتی قیمتوں کے ساتھ عوام بھی اپنے اخراجات کا روزانہ حساب لگائے گی؟ کیا ایک مزدور, ایک ملازم, ایک رکشہ ڈرائیور اور ایک چھوٹا دکاندار ہر روز اپنے بجٹ کو نئے سرے سے ترتیب دے گا؟ کیا حکومت نے کبھی سوچا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ بھی صرف گاڑی کے ٹینک پر اثر انداز نہیں ہوتا, بلکہ سبزی, دودھ, آٹا, کرایوں اور روزمرہ زندگی کی ہر ضرورت پر اثر ڈالتا ہے؟ پیٹرولیم پمپس ایسوسی ایشن کے تحفظات بھی اپنی جگہ ضروری ہیں, اہم ہیں. اگر ہفتہ وار قیمتوں کے نظام میں اسٹاک مینجمنٹ کے مسائل موجود ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کے تعین سے کیا یہ مسائل مزید سنگین نہیں ہو جائیں گے؟ کیا پمپ مالکان کو ہر روز نقصان اور منافع کے نئے حساب کتاب میں نہیں الجھنا پڑے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کہ کیا اس فیصلے سے ذخیرہ اندوزی, مصنوعی قلت اور ناجائز منافع خوری کے نئے دروازے نہیں کھلیں گے؟ معاشی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں صرف عالمی قیمتیں ہی نہیں بلکہ ایکسچینج ریٹ, پیٹرولیم لیوی, ٹیکسز اور دیگر عوامل بھی شامل ہوتے ہیں. تو کیا حکومت واقعی ہر روز ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے شفاف اور مؤثر انداز میں قیمتوں کا تعین کر پائے گی, یا پھر یہ نظام ایک اور معاشی تجربہ ثابت ہوگا جس کی قیمت صرف اور صرف ادا کرے گی تو عوام؟ آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس سارے عمل میں عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ کیا قیمتوں کے تعین کا نیا فارمولہ عوام کو ریلیف دے گا یا مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا؟ کیا اس ملک میں معاشی استحکام کا کوئی مستقل راستہ موجود ہے یا عوام کو ہر چند روز بعد ایک نئے معاشی سرپرائز کے لیے تیار رہنا ہوگا؟ کیونکہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو صرف گاڑی کا پہیہ نہیں رکتا بلکہ پورے ملک کی معیشت لڑکھڑا جاتی ہے, اور جب پالیسیز عوام کی برداشت سے آگے نکل جائیں تو پھر سوال صرف قیمتوں کا نہیں رہتا, سوال ریاست کی ترجیحات کا بن جاتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.